اب میں یہ مائک اپنے مفتی یعقوب قاسمی صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا کہ وہ اس دستار بندی کے پروگرام کو آگے بڑھائیں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں ان کے پیرنٹس کا مطلب ہے کہ ہم اسٹیج پر صرف فادرز کو بلانا چاہ رہے ہیں، کہ ان کے جو گارجینز ہیں یا فادر ہیں وہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر. ان بچوں کے جو فادر ہیں وہ تشریف لے آئیں یا گارجینز اگر اویلیبل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. ابھی بڑی تفصیل سے آپ وسیع بھائی کے ذریعے سے حفظ کے تعلق سے بہت سی باتیں سن چکے ہیں. اب یہ جو روح پرور مجلس ہے، گویا کہ آج کی سب سے بڑی مجلس اور سب سے بڑا پروگرام ہمارے اس بزم کا، اور کیوں نہ ہو کہ اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے. دراصل حافظ تو اللہ تبارک و تعالی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جو حضرات اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں ان کو بھی اپنا نام اللہ تبارک و تعالی دے دیتے ہیں. اب ان کو حافظ قرآن کہا جائے گا. تو اب ہم جو ہے اپنی ان کی اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا مختصر سا تعارف آج کے اپنے مہمان خصوصی، ہم سب کے کرم فرما، علمی و عملی رہنما و رہبر جناب حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ، جو صدر مفتی ہوتے ہیں پورے مہاراشٹر اسٹیٹ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو بہت گوناگون صفات اور خوبیوں سے نوازا ہے. یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ صدر مہاراشٹر ہونا یہ خود بہت بڑا ایک اعزاز ہے. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم وقف دیوبند کے رکن شورا بھی ہیں، اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں اور بہت سی صفات ان کو عطا فرمائی ہیں. میں اگر ان کو شمار کرنے لگوں تو کارروائی بڑی لمبی ہو جائے گی. تو آج ہم حضرت والے کا اپنی طرف سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اتنی مصروفیت بھری زندگی سے اپنے قیمتی لمحات ہم کو عطا فرمائے، اور ہمارے نونہالوں کو اور ہم سب کو اپنے فیوز اور برکات سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا. یہ حضرت کی کرم فرمائی اور ذرہ نوازی ہے. حضرت والا کا ہم سب استقبال کرتے ہیں. اب حضرت والا کا مختصر سا بیان ہوگا اور اسی کے اوپر جو ہے دعا ہوگی. اس سے پہلے دستار بندی کا عمل ہوگا جو حضرت والا کے دست اقدس سے جو ہے وجود میں آئے گا. حضرت والا سے درخواست کریں گے کہ وہ بچوں کی دستار بندی فرمائیں، اور اس کے بعد حسب موقع جیسا مزاج اور جیسا موقع ہے ویسا جو ہے خطاب اور ہم سب کو نصیحت، اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ. بچوں کو بلا لیتے ہیں، بس بیٹھے بیٹھے کرا دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کرا دیتے ہیں. ہاں بیٹھے بیٹھے کریں گے. چلو کوئی بات نہیں. ابھی تو ان کا نام تو پتا ہوگا نا. شیخ ایان ثاقب.
شیخ ایان ثاقب، خان فرحان، انصاری اسد اللہ، خان ابو بکر، ایان آگے چلا گیا، خان فرحان، انصاری اسد اللہ، خان ابو بکر، خان عبداللہ حفیظ اللہ، خان اذہان، آج یہ 6 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک بچہ جو ہمارے رہنما اور بھیونڈی کی بہت ہی عظیم شخصیت اور ابھی نئے نئے صدر پریزیڈنٹ آف جمیعت العلماء ہند تھانے ڈسٹرکٹ مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بیٹا ہے، جس نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے۔ صبح اس نے شروع کیا تھا اور پھر شام تک ہوتے ہوتے اس نے پورا قرآن سنایا۔ تو اس طریقے سے یہ 7 بچے ہیں، ان 7 بچوں کو ایک ٹرافی، سند اور اسکول کی طرف سے ایک ہدیہ ان بچوں کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ان 6 بچوں میں جو حفاظ اکرام ہیں ہمارے، اس میں سے 4 بچے ہمارے مولانا ابو ذر صاحب کے ہیں اور 2 بچے قاری طیب صاحب کے ہیں، جو کہ گیبی نگر ہمارا برانچ شروع ہوا تھا، وہاں سے 2 بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسکول کی خوش قسمتی ہے کہ بھیونڈی کا جو پہلا بچہ حافظ ہوا تھا وہ بھی ہمارے سراج العلوم کے مفتی فیاض صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا پہلا لڑکا تھا جو حافظ ہوا تھا، جس نے 18 مہینوں میں ہی پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، اور ہمارے بچے جیسے کہ ابھی ہم لوگ پیچھے دعا جب ہوئی ہے پچھلے مہینے اور جنوری میں، تو جو پہلا سال ہی ہے ایک بچہ ایسا ہے جس نے 18 پارے حافظ ہو چکا ہے۔ ایان بیٹا آپ واپس آ جاؤ، مفتی صاحب کے ہاتھ سے آپ کو ٹرافی اور سند دے دیا جائے، اور لے کر کے ادھر آ جائیے آپ۔ ایان، اس کے بعد فرحان آپ ریڈی رہیے بیٹا، آ جاؤ۔ اسد اللہ حافظ اسد اللہ، آج سے یہ سارے بچے حافظ کہلائیں گے۔ خان ابو بکر، حافظ ابو بکر صاحب آئیے۔ حافظ عبداللہ، حافظ اذہان،
عبد الرحمان ایک بیٹھک کے. بھائی عبد الرحمان تھوڑا سا مفتی صاحب سے دعائیں لیتے ہوئے جاؤ. حضرت یہ بچہ ہے جس نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا ہے. مولانا ابو ذر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے آئیں, تشریف لائیں. اسکول کی طرف سے آپ کو بھی ہدیہ ہے. قاری طیب صاحب آپ بھی تشریف لائیں. جزاک اللہ خیرہ. بھئی یہ دستار بندی والا عمل جو ایک مبارک عمل ہے بزرگوں کا, وہ تک پورا ہو گیا ہے. اب میں چھوٹی سی بات بتا کر پھر جو ہے مائک حضرت والا کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یہ جو ہمارا شعبہ حفظ چلتا ہے یہ 2015-16 سے قائم ہوا. پہلے ایک ہی درجہ تھا, اب الحمدللہ اس کے تحت کئی درجے ہو گئے ہیں. تو 2015-16 سے اب تک ہمارے حفاظ کی جو تعداد ہے وہ اس سال 112 تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم, ہمارے اساتذہ اور سب کی محنت, بطور خاص بانی مبانی ہمارے ابو سعد مرحوم, یقیناً ان کی بڑی محنت اس سسٹم اور نظام کو قائم کرنے میں رہی ہے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ثواب ضرور ان کو پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے بھیونڈی میں, ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ان 112 بچوں میں سے 33 بچے وہ ہیں جنہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا ہے الحمدللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے 64 بچے وہ ہیں جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم سنایا ہے. کچھ اس وجہ سے نہیں سنا سکے کہ عمر کے مسائل ہے یا اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں. اور 3 بیٹھکوں میں تو اکثر نے, اور تقریباً 1-2 بچے کو چھوڑ کر 5 بیٹھکوں میں یعنی 5 پاروں کا دور سب نے کیا ہے. حفظ کا سرٹیفکیٹ ہر بچے کو ملتا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے جو بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے. لیکن سند, جیسے کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے عبد الرحمان, حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم, ناظم تعلیمات مدرسہ سراج العلوم بھیونڈی, ان کا صاحبزادہ ہے. تو سند ایسے ہی بچے کو ہم دیتے ہیں جو ایک بیٹھک میں قرآن سناتا ہے یا 3 بیٹھکوں میں قرآن سنائے, اور تیسرے درجے پر کم از کم 5 بیٹھکوں میں قرآن سنائے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہمارے شعبہ حفظ کی. باقی تفصیلات اسکول کی لائن سے اور دینیات کی لائن سے ابھی آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ پروگرام کے تحت آتی رہیں گی. ابھی اس پروگرام کو طویل نہ کرتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ اپنے نصائح ہم سب بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے ٹیچرز اور پوری مینجمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے کچھ اپنے قیمتی نصائح سے ہم کو مستفید فرمائیں. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, مفتی اعظم مہاراشٹرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن أو علمه كما قال عليه السلام. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا قبول فرمائے اور ان کو حفظ کے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی سعادت ہے. یہ سعادت بدور بازو نیست دان بخشت خدائے بخشندہ. ہمارا اہل سنت کا
मसलक है कि नबूवत वाहबी है, कसबी नहीं है। वाहबी का मतलब अल्लाह ने जिसे चाहा नबूवत के लिए मुंतखब किया, को अपनी इताअत से, इबादत से कोई नबी नहीं बनाया गया। मैं उससे आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ कि इल्म नबूवत भी वाहबी, अल्लाह जिसे चाहता है उसे ये इल्म हिफ्ज़ की और उलूम शरइया के हुसूल की तौफीक देता है, और जिसके तौफीक इलाही शामिल ना हो वो लाख कोशिश करने के बाद वो महरूम रहता है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मिशकात शरीफ पढ़ के उसके बाद जिद में कि हम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का वादा किया। क्यों? इससे पहले जितनी शरीयत, जितनी किताबें आईं, चाहे तौरात हो, इंजील हो, और सहीफे जो सोफ़े इब्राहिम मूसा जो अंबिया को सहीफे दिए गए, उनका कहीं हकीकी वजूद नहीं है असली शक्ल में। तौरात, इंजील को देखिए तो इंजील जितनी मिलती हैं तो कोई रावी बयान करता है, मैंने देखा, मैंने बयान सुना। हज़रत ईसा पे जो इंजील नाज़िल हुई थी, इंजील के का मुताला कीजिए तो पता चलता है ये इंजील है, वो नहीं है। तौरात का भी यही हाल है। कुरान ने खुद कहा युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही। लेकिन वो ज़माना था कि जब एक के बाद एक नबी आते रहते थे, उन्होंने तहरीफ किया, तब्दीली की, दूसरा नबी आया, अल्लाह ने दूसरा नबी भेजा, उसने फिर सही तौहीद की दावत दी और अल्लाह के अहकाम बंदों तक पहुँचाए। अल्लाह ने तहरीर शक्ल में भी बहुतों को यानी अपने बहुतों को तहरीर शक्ल में पैगाम दिए और कुछ को वही के जरिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी भी नबूवत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, किसी भी किस्म की, न ज़िल्ली, न बुलूदी, न शरई, न गैर शरई, न हकीकी, न मजाजी। तो किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। साबका कौमों का तजर्बा है कि उन्होंने अपनी किताबें तब्दील कर दी। अल्लाह ताला ने हिफाजत का वादा किया और तौफीक दी उम्मत को, उम्मत के बच्चों को, कि भाई ये अल्लाह का कलाम अपने सीने में महफूज कर ले। इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कहते हैं कि एक ज़माने में कोई नवाब मुस्लिम मुल्क आया, किसका वाक़या है, अंग्रेज़ों ने प्लानिंग की कि जितने कुरान के नुस्खे हैं उनको ख़रीद के सब दरिया बुर्द कर दिया जाए ताकि कुरान मुसलमानों के पास बाकी ही न रहे। आज भी आप नेट पे देखेंगे उन्होंने एक जाली कुरान बना के डाल रखा है। अल्लाह ताला ने तो उन्होंने जिनसे ये बात हो, उनके सामने बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा लाख कुछ भी करो, तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे भी आप उनके कुरान, उनके सीनों में कुरान महफूज है। अगर कभी एक लफ्ज की गलती हो तो एक बच्चा तुमको टोक देगा, यार ये लफ्ज नहीं, ये लफ्ज। तो ये हिफाजत इलाही का एक वादा है और ये बच्चे उसका जरिया है। एक बात इन बच्चों के लिए कि अल्लाह इनको वो ज़िंदगी अता करे जो एक हाफिज़ की होनी चाहिए।
हाफिज हिफ्ज लोग कहते हैं कि भाई लट्टू तोता, एक तंज के तौर पे मैं कहता हूँ ये लट्टू तोता भी मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह के निज़ाम का एक हिस्सा है। और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए और इस उम्मत के लिए। हमारे ही दिलों में हमारे ही दिलों में दौलत ईमान होती है, हमारे ही घरों में हाफिज कुरान मिलते हैं, हमारे ही दिलों में दौलत ईमान मिलती है, हमारे ही घरों में हाफिज कुरान मिलते हैं। तो इसके अलावा जहाँ कुरान की हिफाजत का ये ज़रिया अल्लाह ने इन बच्चों को बनाया, उम्मत को तौफीक दी, एक इशारे के तौर पे मैं कहूँगा कि ऐसी भी लोग हैं जो कुरान को नाकिस मानने वाले या हामिलीन कुरान पे को बुराई से याद करने वाले, अल्लाह उस मुशाहिदा है कि उस कौम को हिफ्ज़ की दौलत से महरूम रखा है, वो महरूम है आज तक, उनका एक भी हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगा आपको। नाम नहीं लूँगा, अहले इल्म समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा दर्जा आता है कि अल्लाह ने जहाँ कुरान करीम की हिफाजत का वादा किया और उसका सबब बनाया इन हुफ़ाज़ को, वही कुरान की शरह है हदीस रसूल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़ाल और आपका सुकूत फरमाना, उसको कहते हैं तकरीर। नबी का मनसब होता है कि उसके सामने कोई गलत काम हो तो टोक दे, आपके सामने कोई अमल हुआ आपने नकीर नहीं फरमाई तो वो भी एक दलील है। तो कौल फ़ेल और तकरीर ये भी कुरान की शरह है, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। और आयतें तो बहुत सी हैं, वो लंबी बात हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक इन्ना, और उसके आगे है कि इन्ना अलैना जमअहू और कुरान सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ये बयान कुरान का, कुरान की तशरीह ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को अल्लाह ने इसकी भी तौफीक दी। और कुरान ही कहता है कि तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो तफ़क्कुह फ़िद्दीन हासिल करे। तफ़क्कुह फ़िद्दीन का उलमा मतलब आपको बताएंगे, यानी दीनी उलूम में मुकम्मल महारत। कुरान ने कहा है हर इलाके में हर जगह ऐसे उलमा तैयार करना, ये भी उम्मत की जिम्मेदारी है जो शरीयत के अहकाम को गहराई से हासिल करे और उम्मत, उसकी वजह क्या है, उम्मत की रहनुमाई करे। बात जो मैंने पढ़ी थी अकमल तो लकुम दीनुकुम, दीन मुकम्मल हो गया, नबूवत की नेमत तमाम हो गई और इस्लाम जो हज़रत आदम से चला आ रहा था मुकम्मल शक्ल में अब हमारे लिए अल्लाह ने इस्लाम को यानी दीन की शक्ल में पसंद किया। तो वो अहकाम नबी अल्लाह के अहकाम बताते थे बंदों को, उनके पास वही के ज़रिए अहकाम आते थे। लेकिन गैर नबी, अब जो उम्मत है उनको अहकाम कौन बताएगा? और हदीस में आता है उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। दीनार और दिरहम इनकी वरासत नहीं है बल्कि इल्म वरासत, इल्म नबूवत वरासत है। तो ये अक्सर आप अगर गौर करें तो पता चलता है कि नबूवत वाला काम, नबियों वाला जो काम है ये ज़िम्मे है किसके? उलमाए उम्मत के। और उम्मत की जिम्मेदारी है कि इन उलमा से रहनुमाई हासिल करें। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हम बहैसियत मुसलमान हर कदम पे इसके पाबंद हैं। हम अपनी शादी ब्याह में, हम अपने मामलात में,
ہم ایک دوسرے سے تعلقات میں کس طرح رسول حسنہ کیا تھا حضور کا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس میں پابند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کو معلوم کر کے ان پہ عمل کریں۔ اگر امت علماء سے انحراف کرے گی تو یاد رکھیے گمراہی مقدر ہے۔ باطل کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑی بات تو نہیں کروں گا، میں نے تمام فرقوں کا مطالعہ کیا ہے اور بنیادی ماخذ یہ پایا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ علماء سے امت کو الگ کر دے، امت سے دور کو علماء سے دور کر دے۔ یہ باطل کی ایک پہچان ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ یعنی حکومت کو یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر میں مدرسے آ جائیں۔ یہ سب کا لیے ہے، اس لیے کہ مدرسوں کی اہمیت، علم حاصل کرنے والوں اور علم پڑھانے والوں کی اہمیت، علماء کی اہمیت سے وہ جتنا ہم واقف نہیں اتنا وہ جانتے ہیں کہ جب تک امت کا ربط علماء سے ہے جب تک ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات بہت مختصر انداز میں کہ ہمارے جو مکاتب ہیں ان کو بھی حقیر نہ سمجھیے۔ جب بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے بنیادی طور پہ اس کو مسائل بتا دیے گئے، عقائد بتا دیے گئے تو سمجھیے 75% اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کام ماں باپ کا ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، ذہنی طور پہ ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم دیں، اور اس کے بعد مواقع بہت ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غوالوں میں چلو، عرش پہ جھولو، ایک بات مگر بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جدید عصری علوم کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے، کمپیوٹر والوں کی بھی ضرورت ہے، ہمارے بچے حاصل کریں، لیکن شرط یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو دینی تربیت دی جائے اور دین کے ساتھ ساتھ دین کے علوم بھی ان کو بنیادی طور پر بتایا جائے، قرآن و سنت سے ان کو آشنا کیا جائے، اور پھر وہ اس کردار ان کا ایسا ہو کہ ان کا کردار اسلام کی تبلیغ بن سکے۔ بس اتنی چند باتیں میں کہنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو اور اس طرح کے تمام اداروں کو، بلکہ مسلمانوں کے جہاں جہاں مدارس اور اسکول وغیرہ کی شکل میں جو پودے لگائے ہیں اللہ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، اور ان کو یعنی ان کو حسد سے بدنظری سے ان کو محفوظ رکھے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا، ہم کو اسلام پہ ثابت قدم رکھ، ہماری نسلوں کو قیامت تک اسلام پہ ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو سمجھیں اور ان کو دور کریں۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو دینی تربیت کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی اللہ
حاصل کرنے کی توفیق دے، لیکن اس طرح کہ وہ اپنے کو مسلمان سمجھے اور دنیا کو بتا سکے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا اور دین و نصیحہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں ان کو دور فرما، جو ایک دوسرے سے کو نیچا دکھانے یا حسد وغیرہ کی جو مذموم صفات ہیں، اللہ اس امت کو ان سے پاک کر دے۔ اللہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے ایمان کی زندگی کا حصہ بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ قرآن کے پیغام کو ہم عام کر سکیں، کام کر سکیں اور دنیا تک اس پیغام کو صحیح شکل میں عملی طور پہ پہنچا سکیں۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما۔ ہر اللہ حرام کی نفرت دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ ہر مسلمان کو حرام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کی توفیق دے اور ان کی رزق میں ملازمت کرے یا کاروبار، اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے غلط رسم و رواج کی وجہ سے جو بچیاں بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہیں بڑی عمر تک، اے اللہ امت کو توفیق دے سمجھ کی کہ ہم ان رسوم سے باہر نکل سکیں۔ اللہ ہمارے یہاں یہ ہم دوسروں کی تقلید میں جہیز اور بارات کو تو بڑے شوق سے اور اس طرح کی رسموں کو اپناتے ہیں، لیکن بہنوں اور بیٹیوں کا، عورتوں کے جو حصے ہیں شریعت نے مقرر کیے ہم ان سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ یہ اس حرام سے امت کو نکال دے۔ اللہ جو دوسروں حقدار ہیں ان کو حق نہ دینے کی لعنت سے اللہ اس امت کو نکال دے۔ اللہ شاید ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم گلے گلے تک حرام میں مبتلا ہیں، حرام خوری میں مبتلا ہیں۔ اللہ امت کو اس گناہ عظیم سے نکال دے۔ اللہ ہمارے مدارس و مساجد کے خلاف کی حفاظت فرما، مسجد میں کام کرنے والوں کی توفیق دے کی حفاظت فرما، مسجدوں کا تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو قبول فرما، مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، اور جو سازشیں اللہ ہو رہی ہیں ان مساجد مدارس کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان کو ناکام بنا دے۔ اللہ جو غلط فہمی میں ہے ان کی غلط فہمیاں دور کر دے، ہمیں ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا، اسلام ہماری زندگی کا جز بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين۔